میرا رب فرما رہے سند ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ارے ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ بھی آتے ہیں۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، آپ جس صحابی کے اتباع کرو گے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ لیکن اقتداء کے بجائے صحابہ کے شان میں گستاخی، اور جن کو رب نے معیار حق قرار دیا، جن کے متعلق میرے رب کا فرمان ہے ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اور فرمان ہے صحابہ کے متعلق، اللہ فی اصحابی لا تتخذهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے شان کو بیان کیا اور کہا جو لوگ صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو سمجھایا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد صحابہ کو تیر کی نشانے کا ہدف مت بناؤ۔ اور آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے فمن احبهم فبحبی احبهم، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ صحابہ سے بھی محبت کرے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ صحابہ سے بھی بغض رکھے گا۔ آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ قانون ذکر فرمایا کہ صحابہ سے محبت میری محبت ہے، صحابہ سے بغض میری بغض ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعے کو بھی آپ حضرات کے سامنے صحابہ کے متعلق بات کی تھی، اور یہ لازمی لابودی اور ضروری ہے۔ آج ملک پاکستان اور علاقہ حیدرآباد خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا بنا کر نعوذ باللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ان کے متعلق لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ اس صحابی کے شان میں اور اس صحابی کے متعلق آتا ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے اس راستے کو شیطان چھوڑ جاتا ہے۔ آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ ہمارے لیے معیار حق ہے، اور اس لیے ان کو متنازع بنا دیا جاتا ہے تاکہ دین کو متنازع بنا دیا جائے۔ صحابہ کی محبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت قرار دیا، صحابہ کے بغض کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بغض قرار دیا، اور صحابہ کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ یہ ستارے کے مانند ہیں، ان میں سے جس صحابی کے اتباع کرو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ میرا رب فرما رہے سند ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ارے ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ، فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں،
خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی آتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ بھی آتے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، آپ جس صحابی کے اتباع کرو گے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ لیکن اقتداء کے بجائے صحابہ کے شان میں گستاخی، اور جن کو رب نے معیار حق قرار دیا، جن کے متعلق میرے رب کا فرمان ہے ایمان لانا ہے صحابہ جیسے ایمان لاؤ، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اور کیوں نہ وہ معیار حق ہو۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کی انتہا تھی۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مسجد نبی کی طرف دوڑ کر آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے، یہ صحابہ کی محبت کی شان ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک غلام ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر یوں دیکھے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ثوبان ماذا ترى، کیا ہو گیا ثوبان، کیا دیکھ رہے ہو؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، گھر میں تھا، آپ کا خیال آیا، جلدی مسجد نبی کی طرف آیا اور آپ کی دیدار سے اپنے آنکھوں کو سیراب کر رہا ہوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے، آپ جنت کے اعلیٰ مراتب پر ہوں گے، آپ جنت الفردوس میں ہوں گے، کیا ہمیں قیامت کے دن آپ کا دیدار نصیب ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل ہوگا، کل قیامت کے دن جو شخص جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کل کی دیدار کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو قیصر و کسریٰ کے دربار سے ایک قاصد آیا ہوا ہے، اور انہوں نے چند باتیں نوٹ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ان کے وضو کے پانی کو اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس قاصد نے جب دیکھا کہ یہ اپنے مشر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کرتے، کوئی لوگ ان پر غلبہ نہیں پا سکتے، اور کیا ان کو کہا کہ وہ تو اپنے بڑے کے اتنے معتقد ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ اس کے وضو کے پانی کو بھی زمین پر جانے نہیں دیتے۔ صحابہ کی محبت تھی، مثالی محبت تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرڈر جیسے ملتا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بتایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے ہونٹ ہلنے چاہیے، اس پر آپ کو جو ہے تشریقیہ ملیں گے، اور آپ کی ذمے سے جو حدیث ہے جس میں وعید آئی ہے کہ جس کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، جبریل امین نے بد دعا کی ہلاک ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا ہے، اس بد دعا سے آپ بچ جاؤ گے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں کھڑے لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب یہ آواز کان تک پہنچنی تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی راستے میں بیٹھ گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ واقعہ سنایا گیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہا، میں نے مسجد کے اندر جو لوگ تھے ان سے کہا تھا کہ آپ کا آرڈر جب کانوں کے پردوں سے ٹکرایا جائے پھر مجھ میں ہمت نہیں کہ میں آگے بڑھ سکا۔ یہ صحابہ کی محبت تھی کہ کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرڈر کے بجاوری ہو، اس لیے تو ان کو معیار حق قرار دیا گیا۔ اور پھر اس خلیفہ ثانی جس سے امت پر اتنا بڑا احسان، جتنا بڑا احسان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مراد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کی ہے کہ اللہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کر دے تاکہ اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ حاصل ہو. اور جب اسلام قبول کیا کہا آؤ آج کے بعد آپ نے جو ہے گھروں میں نماز نہیں پڑھنے ہیں, اور ہجرت کرنے لگا. سب کو بولا عمر ابن خطاب ہجرت کرنے لگا ہے, جس میں طاقت ہو اس کا راستہ روکو. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے مسلمانوں کو فوج کا نظام دیا, پولیس کا نظام دیا, وہ صحابی جس کے متعلق میرا نبی فرما رہے لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا اس کا نام کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ اس کا نام کیا ہوتا؟ آج اس ملک پاکستان میں نعوذ باللہ اس صحابی کے شان میں گستاخی, ہم جو ہے کفار سے گلا کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے شان میں گستاخی کرتے ہیں, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے مقدمہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمارے ملک سے باہر ہے, جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں, جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں, جو نبی کو نہیں مانتے ہیں, جو صحابہ کو نہیں مانتے ہیں. ان کے ساتھ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہو, قرآن کے شان میں گستاخی کرتے ہو. لیکن عجیب بات یہ ہے آج ملک پاکستان کے حیدرآباد میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ثانی خلیفہ دوم جس کے متعلق میرا نبی کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا. میرے لیے تو یہ سرٹیفکیٹ کافی ہے. رب فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی, کافی نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ جاری کر دیا, میں راضی ہوں, جس رب نے مجھے اور ان کو پیدا کیا وہ راضی ہے. تو کوئی شخص اٹھ کر اگر اس کی شان میں گستاخی کرے وہ سزا کا مستحق ہے یا نہیں ہے؟ میرا رب ان کے متعلق سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے اولئک هم المؤمنون حقا, وہ پکے ٹکے مسلمان ہیں. اور آج ایک شخص اٹھتا ہے اس کی شان میں گستاخی کرتے سزا کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے متعلق میرا رب سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے, یہی کامیاب لوگ ہیں. اگر کوئی شخص ان کے شان میں گستاخی کرے تو وہ سزا کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ میرے عزیز ساتھیو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد, ان کو متنازع بنانے کی کوشش اس لیے ہو رہی تھا کہ دین کو متنازع بنا دیا جائے. قرآن کہتا ہے کہ رب ان سے راضی ہے, بس کافی ہے, ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا جنت کا, رب کی رضا یہ سیدھا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. تو میرے عزیز ساتھیو, صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں اور ان کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے. رب کا آرڈر اور فرمان ہے آپ نے ایمان لانا ہے, صحابہ جیسے ایمان لانا. تو میرے عزیز ساتھی اس میں اور کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے میں اسی شعر پر جو ہے اکتفا کرتا ہوں. مریضان گناہ کو دو یہ خبر, در فیض محمد واہ آہ جس کا جی چاہے. مریضان گناہ کو دو یہ خبر, در فیض محمد واہ آہ جس کا جی چاہے. نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آذان ہوگی اس کے بعد سنتیں پڑھ رہے ہیں.